شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہے اس مال سے جو مورث وراثت چھوڑنے والا چھوڑ گیا ہے، اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس مال کا جو وہ چھوڑ گیا ہے، بشرطے کہ مورث کے اولاد ہوں، اور اگر مورث کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے وصیت نکالنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہیں جو وہ کر جاتا ہے۔ تمہارے ماں باپ یا تمہارے بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے ان میں تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے۔ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں، بشرطے کہ ان کے اولاد نہ ہوں، اور اگر ان کے اولاد ہوں تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کا 1/4 ہے، وصیت نکالنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے 1/4 ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہیں، اور اگر تمہارے اولاد ہیں تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے کا وصیت نکالنے کے بعد جس کی تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کوئی مورث مرد یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ زندہ ہوں، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہوں تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد بغیر کسی نقصان پہنچا جائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ عالم و حلیم ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا، اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔